زبور کی بات کرتے ہیں. چیپٹر 34 ہے. یہ ایک وجہ سے اس وجہ سے بھی کافی حد تک مشہور ہے کیونکہ اس چیپٹر میں خداوند کی ستائش، خداوند کی پرستش، خداوند کی تعریف ہمیں بڑی کلیئرلی ملتی ہے. اٹس این انکریجنگ سام، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اگر ہم بک آف سامس کی بات کریں، چونکہ اس کے 150 چیپٹرز ہیں، so it makes it the longest in the Bible. بائبل میں سب سے بڑی بک ہے. ہر ایک تھاٹ خداوند کے کلام کے مطابق، ہر ایک لفظ جو اس میں مینشنڈ ہے، چاہے وہ بک آف سامس میں ہو، چاہے وہ کسی بھی کتاب میں ہو، چاہے اٹس انسپائرڈ بائی گاڈ، خداوند کے الہام سے ہے. ہر ایک بات، ہر ایک لفظ خداوند نے خود چنا ہے، میرے اور آپ کے لیے چنا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خداوند نے داؤد کو استعمال کیا اس کو قلم بند کرنے کے لیے. الفاظ خداوند نے داؤد کو دیے، لیکن یاد رکھیں الفاظ خداوند کے ہیں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ شروع میں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کیا لکھا ہے. داؤد کا مزمور اس وقت جب اس نے ابی ملک کے سامنے اپنی وجہ بدلی جس سے اسے نکال دیا گیا اور وہ چلا گیا. اب ابی ملک کو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور نام جو دیا گیا ہے، that's another name that we find for him is Achish. Achish ملتا ہے ہمیں. اور انفیکٹ ابھی یہ جب زبور خداوند نے اس کو توفیق عطا کی کہ اس کو قلم بند کرے، ایک واقعے کے بعد یہ مینشن کرتا ہے، اس کو مینشن کیا گیا ہے. یاد رکھیں کہ داؤد کی جو زندگی تھی وہ خطرے میں تھی. ساؤل اس کو مار دینا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ داؤد نے کوئی کرائم کیا تھا یا کوئی غلط بات کی تھی یا کوئی کسی قسم کا اس نے کوئی غلط کنیکشن تھا اس کے سارے، وہ نو سچ تھے. اس کو صرف یہ تھا کہ یہ بادشاہ نہ بن جائے، تو اس وجہ سے وہ اس کو مار دینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے داؤد جو ہے کبھی کہیں چھپ رہا ہے، کبھی کہیں چھپ رہا ہے، کبھی کہیں چھپ رہا ہے. اب ہم دیکھتے کہ داؤد جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسرائیل چھوڑ کر گیس کے علاقے میں چلا گیا. دس از دا لینڈ آف دا فلسطین. یاد ہے ایک وقت تھا کہ جب اس نے ان کا گیس میں سے، یاد ہے نا آپ کو کس کا مینشن میں ملتا ہے؟ گولیت کا. گولیت واز فرام گیس. بائبل میں ملتا ہے اس کے بارے میں. یہ وہاں کا رہنے والا تھا. ایک وقت وہ تھا جب داؤد نے اس کا خداوند کی مدد سے مقابلہ کیا، لیکن اب دیکھو کہ things have changed. اب یہ بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. سو ڈیفینیٹلی اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس جگہ پر آتا ہے، comes to the place of gas. تو آئیے اب ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں کیا ملتا ہے ہمیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے کھولیے 1 سیموئیل چیپٹر 21. 1 سیموئیل چیپٹر 21 اور ہم اس کو دیکھیں گے. First Samuel chapter 21 and we will look at verse number 10. اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ عکیس کے پاس گیا. Now this is what I'm talking about. یہ جو names mentioned ہے، یاد ہے یہ وہی ہے جس کو وہاں پہ کہا گیا this is the king. اور عکیس کے ملازموں نے اس سے کہا کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں؟ اب ریئلائز دس کہ جب داؤد آیا ہے، داؤد کافی پاپولر تھا، لوگ کافی حد تک اس کو جانتے تھے، واقف تھے اس سے. سو دے آر لوکنگ ایٹ ہم اینڈ تھنکنگ از دس دی ڈیوڈ وی آر تھنکنگ اباؤٹ. کیا تھا ان کا داؤد کے بارے میں کیا مشہور چیز؟ دیکھیں آگے مینشنڈ ہے. کیا اسی کے بارے میں ناچتے وقت گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں پر داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے؟ آف کورس یہ تھوڑی ایگزیجریشن ہے، لیکن لوگ جب آپ کو پتہ ہے جب نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو ایگزیجریٹ کرتے ہیں. بہرحال اینی ویز وہ کہہ رہے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور کہہ رہے کہ یہ وہی تو نہیں ہے کہ دس از دس میچ. what are they implying? امپلائی کیا کرنا چاہ رہے؟ ویل ہمارے بادشاہ کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہو سکتا ہے. That's what they're implying. even though ڈائریکٹ تو وہ نہیں کہہ رہے، بس ان کی امپلیکیشن یہی ہے. تو داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھی.
He's heard it. اور جات کے بادشاہ عقیل سے نہایت ڈرا. Here we see he's afraid of the king. Again میں نے آپ سے کہا نا کہ حالات بدلتے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ایک وقت یاد ہے وہ جب جاتی جولیت سے وہ ڈرا تو نہیں تھا, یاد ہے, ریمبر دیٹ, لیکن اس وقت وہ ڈرا ہوا. Now he's afraid. Realize this کہ یہاں پہ جو ہے لینڈ آف دا فلسطینز ہے, یہ تو ہزاروں لوگ ہیں جو ان کی فوج بہت بڑی ہے, کس کا مقابلہ کرے گا. Whatever the case, we see that he is afraid. The Bible tells us کہ ڈرا وہ, obviously وہ ڈر اس لیے گیا کہ یہ بادشاہ تو مجھے مروا دے گا. He's afraid. So وہ ان کے آگے دوسری چال چلا. اب اس نے ایک اور چال چلی. Let's do something else. اور یہ سائڈ ڈیوڈ کی ایسی ہے جو ہم اتنا کبھی ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ بھی بن سکتا تھا. And he did that. جہاں پہ اس نے ایسے بھی کیا. دیکھیے کیا لکھا ہے, تو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا, that's David, اور ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا دے. You know what he did, اپنے آپ کو پاگل بنا دے. اب وہ پاگلوں کی ایکٹنگ کرنے لگ گیا. What he does, David. کیونکہ اس نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو دیکھا کہ this is David, اور یہ اب ہمارے بادشاہ کو ہمیں بھی اس سے خطرہ ہے. He is in the land of the Philistines. اسرائیل میں تو یہ ہے ہی نہیں. اب he has to do something. ڈرا ہوا ہے کہ یہ تو مجھے مار دیں گے. اب کچھ نہ کچھ اس کو کرنا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. And so that's what he's doing. اپنے آپ کو کیا کر لیا اس نے, پاگلوں کی طرح ایکٹنگ کرنے لگا. اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے. That's what he's doing. He started to do what? لکیریں کھینچے, جیسے پاگل نہیں ایکٹنگ کرتے. میں سوچنا تھا یہاں پہ چرچ میں بچے جو ہے نا جو لکیروں کر جاتے ہیں, پینسل مارکس کر جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی کہ زیادہ پاگل تو نہیں ہے بچے, ہم بکس پہ لکھ جاتے ہیں. میں اپنے ہم سب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں, پرائے بچوں کی بات نہیں کر رہا, لے بالغ بچوں کی بات نہیں کر رہا. یہ ہم سب کے اپنے ہی بچے ہیں, رائٹ, ایسا ہی ہے نا. That's what he's doing right here. That's what he's doing right here. دیکھیے کیا لکھا ہے, لکیریں کھینچنے اور آگے دیکھیں it gets better. I mean اس سے ثابت کرنے میں واقعی پاگل ہوں. دیکھیں کیا لکھا ہے, اور اپنے تھوک کو اپنی داڑھی پر بہانے لگا. I mean now they're gonna see, okay, اب یہ واقعی پاگل ہے. That's what he's doing. That is dirty. That is nasty اگر سوچیں. But do you realize اگر یہ ایسے نہیں کرے گا نا, they're gonna kill him. تو قتل کر دیں گے. He's doing this کہ شاید یہ مجھے دیکھے کہ نہیں یہ وہ ڈیوڈ نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی پاگل ہے, اور اس کو شاید جانے دیں. اب وہ بادشاہ آبزرو کر رہا ہے وہ سب کچھ. He is watching all of this. تب عقیل نے اپنے نوکروں سے کہا, لو یہ آدمی تو سڑی ہے, تم اسے میرے پاس کیوں لائی تھی؟ Why did you bring him? بادشاہ کے پاس فضول وقت تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ایسے ڈرامے دیکھے, ایسے پاگل وغیرہ. میرے پاس اس کو کیوں لائے؟ But realize this is how he's acting. وہ ایکٹ ایسے کر رہا ہے. بہت عرصے پہلے کی بات ہے, ایک پاسٹر ایک سٹوری بتا رہے تھے. کہتے ایک چرچ کا ممبر تھا جو ان کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا. کہتا تھا میں سوچتا تھا میں کیا کس طرح اس کو کنوینس کروں. اس نے سوچا داؤد سے بھی تو ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا جو اس کو پسند نہیں کرتا تھا. داؤد بھی تو نبی تھا, اس نے پاگلوں کی ایکٹنگ کر دی. ایک دن کیا کیا, وہ اسے دیکھا کہ میں وہ کھیلا یہ کہ اسے پاگلوں کی ایکٹنگ شروع کر دی. پاسٹر نہیں تھے تو ممبر اس کو دیکھ رہا وہ تو سوچ نہیں تو پاگل ہے, اور اس کے وقت کے بعد سے صحیح ہو گیا. آئی گیس وہ سوچتا تھا یار پاگل ہے, میں کیا اس کے ساتھ کیوں اس کو ناراض کروں. That's the solution. I don't know that's the solution, but I'm just saying that's what David did here. داؤد نے یہ کیا. But realize this, داؤد کی جان خطرے میں ہے.
So this is what happens. اور eventually کیا ہوا کہ جب بادشاہ نے دیکھا اس نے کہا اس کو میرے پاس سے لے جاؤ. پھر چیپٹر 22 ورس 1 پہ دیکھیں اور داؤد وہاں سے چلا. فائنلی وہ وہاں سے چلا گیا, یعنی کہ اس کی جان بچ گئی. He was delivered. خدا نے اس کی جان کو اس طرح کر کے. سو اب جب یہ Psalms chapter 34 وہ قلم بند کرتا ہے, یہ وہ واقعہ ہے جس کی بعد وہ اس طرح قلم بند کر کے اس کو لکھتا ہے. اگر یاد رکھے الفاظ اس کو خداوند نے پھر بھی دیے ہیں لکھنے کے لیے کہ خداوند اب وہ خداوند کی تعریف کرتا ہے. بیکاز ہی واز ان اے لاٹ آف ڈینجر. وہ بادشاہ اس کو بہت ایزلی اس کو مار سکتا ہے. تو شروع کرتا ہے خداوند کی تعریف کرنا. آپ پڑھیں اب یہ واقعہ ذہن میں رکھنے کے بعد اب آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں, دیکھیں ورس 1 میں وہ کیا کہتا ہے, میں ہر وقت خداوند کو مبارک ہوں, ہر وقت اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان. آئی مین ہی سیز کہ خدا نے کس طرح اس کو ڈلیور کیا. میری روح خداوند پر فخر کرے گی, حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے میرے ساتھ خداوند کی بڑا. وہ خداوند کی تعریف کرتا چلا جا رہا ہے. ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں. اگین وہ خداوند کی تعریف کرتا چلا جا رہا ہے. ورس 5 میں ہم آتے ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے میری طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے دل ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئی. ہے خداوند کی تعریف کی اگین وہ کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اس غریب نے دہائی دی مگر خداوند نے اس کی سنی اور اس کے سب دکھوں سے بچا دیا. سو پریزنگ گاڈ, خداوند کی تعریف کو کانسٹنٹلی کر رہے ہیں. فائنلی جب تک ورس 8 پر وہ آ جاتا ہے, when he comes on verse 8, now here's his thought. اگر ہم اس کے اس خیال کو ذہن میں رکھیں, وہ اتنی خداوند کی تعریف کرتا ہے, but he says okay, جب تک کہ کوئی آزمائے گا نہیں نا وہ نہیں دیکھ سکتا. He finally comes to this conclusion. دیکھو وہ کیا کہتا ہے, آزما کا انگلش میں کیا ملتا ہے, oh taste and see that the Lord is good. See up until verse 6, verse 7 تک وہ خداوند کی ستائش کرتا جا رہا ہے, پر اب وہ فائنلی کہتا ہے, you know what, میں جتنی مرضی باتیں کر دوں, وہ آگے پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے, آزما کر اب دیکھو, خود چکھ کے دیکھو. بیکاز اٹس لائک دس, ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں, اگر ہم اس کو عام لفظوں میں کہیں کہ ابھی تک وہ جو ساری تعریف کی کرے وہ ایک تھیوری ہے, بس اٹس آل گڈ. لیکن اب اس کو اپنا جو پریکٹیکل ایکسپیرئنس ہوا ہے نا, اس ایکسپیرئنس کی بدولت کو پتا کیا کہہ رہے ہیں, آزما کر کے دیکھو. جوب چیپٹر 42 جو اس کا لاسٹ چیپٹر ہے, اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب کے جو 4 چیپٹرز ہیں, خداوند ایوب کو اپنے کاموں کا اور اپنے جلال کا بتاتا ہے, کلیئرلی اس پر ظاہر کرتا ہے. ایوب فائنلی اب اس کنکلوژن پہ آتے ہیں چیپٹر 42 میں اور ورس 5 اور 6 میں, میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی. نوز کو کیا کہتا ہے, میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب میری آنکھ تجھے دیکھی. ڈفرنس آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بڑی نہیں. او یس آئی ہرڈ اٹ, سنا تو میں نے بہت عرصے سے تھا یہ, لیکن اب میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے, اب میں نے تجربہ کیا. کہتے اب میری آنکھ نے تجھے دیکھتی ہے, اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں. جو جس کو خداوند نے بھی کہا تھا کہ ہے تو یہ راز باز, لیکن دیکھ رہے ہیں نا آپ کے وہ اب وہ کیا کہہ رہا ہے. Remember Isaiah the prophet, جب اس نے واقعی خداوند کی پاکیزگی کو دیکھا, ریئلائز کیا, تو وہ کہتے ہیں میرے تو ہونٹ ناپاک ہے. I have filthy rotten lips. تو یہاں پہ بھی اس ورس تک جب ہم پہنچتے ہیں, says now taste and see the Lord is good.
یاد ہے جان چیپٹر 9 میں ہمیں وہ جو جنم کا اندھا تھا، جب مسیح نے اس کو شفا دی، جب مسیح نے اس کو شفا دی تو لوگ کمپلین کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. پر اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا مجھے ایک چیز پتا ہے. All I know is one thing. I was blind, but now I see. مجھے یہ پتا ہے پہلے میں اندھا تھا لیکن اب دیکھ سکتا. اسی پہلے اس نے مسیح کے بارے میں سنا ہوا تھا لیکن اب اس نے تجربہ کر کے دیکھ لیا، اب تو میں دیکھ سکتا ہوں. Now I can see. He has the experience now. He can see. ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ایک اندھے شخص کو جس کو بالکل نظر ہی نہیں آتا، ہم اپنی طرف سے سن سیٹ کو جتنا مرضی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں، وہی وہ سن سیٹ ایسے لگتا ہے. He's not gonna get it. اس کو تو نہیں سمجھ میں آئے. ایک بندہ جو بہر ہے، جو سن ہی نہیں سکتا، ہم کوئی بہت اچھا میوزیکل پیس ہے اس کو دس از ریئلی گڈ، ہم اپنی طرف سے اس کو سمجھانے کی جس طرح مرضی کوشش کریں، He's not gonna get it. وہ تو سن ہی نہیں سکتا. اسی سے وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں جتنا مرضی خداوند کی تعریف کروں، یہاں تک پہنچتا ہے وہ کہتا ہے اور ماں کر دے، just see it for yourself. خود سے دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان. تو سب سے پہلے جو ہم خداوند کی مہربانی کے بارے میں ہم دیکھنے سے پہلے ہم ایک چیز دیکھیں گے خداوند کے بارے میں. یاد ہے اس اندھے شخص کے بارے میں نے کہا کہ جس نے کہا تھا کہ میں اندھا تھا لیکن اب میں دیکھ سکتا ہوں. اب اس بلائنڈ کرنا ہے. اور جب خداوند حقیقی نجات دیتے ہیں اس کے بعد انسان واقعی دیکھنا شروع کر سکتا ہے. He opens our eyes. Now we can see. مجھے یاد ہے کہ ایز اے ٹینیجر مجھے کسی نے کہا تھا آپ بپتسمہ لے لو، تو میں نے لے لیا. اور میں اپنی نظر میں سوچتا تھا کہ میں نے صحیح کیا. بس اس سے میں اٹس لائک دس کہ کلام کی کو سچائی اچانک سے مجھے نظر نہیں آنے لگ گئی بپتسمہ لینے کے بعد. ایوری تھنگ اسٹیز دی سیم، ہر چیز سیم ہی رہی. لیکن جب خداوند کے کلام نے کچھ سالوں کے بعد کلیئرلی دکھایا کلام کے ذریعے کہ میں تو گناہگار ہوں، قصوروار تو میں ہوں، کسی اور کا کوئی، جتنے بھی میں نے گندے گھنونے کام کیے انہوں نے اپنی مرضی سے کیے، کسی نے فورس نہیں کیا، کسی کے پریشر میں آپ نے نہیں کیا. It's all my doing. جب خداوند کے کلام نے ملامت کیا تھا اور پھر خدا نے توفیق عطا کی کہ گناہوں سے توبہ کرو، اس کے بعد سے I can say now I can see. اب نظر آنے لگ گیا، پہلے تو نظر ہی نہیں آتا. اس سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ taste and see that the Lord is good. آپ میں سے کئیوں نے پریزیڈنٹ بش کے بارے میں سنا ہوگا. when he was running for office, اس کے کئی سال پہلے کی بات ہے. I watched this video. اس کا پریزیڈینشیل الیکشن چل رہا تھا، اس کی ایک ڈبیٹ ہوئی تھی. بٹ اس ڈبیٹ میں کسی نے اس سے پوچھا someone asked him کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ انفلوئنس کس کا ہوا ہے. someone asked him who's had the most influence in your life. پر اس نے کہا کہ Jesus has had the most influence in my life. کہ خداوند یسوع مسیح کا سب سے زیادہ انفلوئنس میری زندگی میں رہا. تو جو رپورٹر تھا اس نے اس سے پوچھا کہ آپ تھوڑا سا مزید اس کو بیان کر سکتے ہیں کیسے یہ انفلوئنس آپ کی زندگی میں رہا. اس نے یہ جواب دیا. He said, if you have not experienced it, you cannot explain it. کہ جس کو تجربہ نہیں ہے نا وہ
سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. اس نے کہا میں اگر ایکسپلین بھی کرنا چاہوں نا, ایکسپلین نہیں کر سکتا. یہاں پہ داؤد نہیں لکھتا ساری ورسز لکھ رہا ہے, فائنلی اس ورس تک پہنچتا کہتے ہیں آزما کر دیکھو پھر تمہیں پتا چل جائے گا. He's saying آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان. اس سے پہلے وہ بڑی تعریفیں تو کر رہا ہے خدا, but finally he realizes I need to tell them they need to have the Lord in their life. یہ جب تک خداوند زندگی میں نہیں آئیں گے نا اس وقت تک کوئی کہہ نہیں, اس وقت تک تو یہ ساری تھیوری کی بات ہے جو ہر کوئی کر سکتا ہے. اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. تو خدا کی مہربانی کے بارے میں ہم 5 چیزیں آج خداوند کے کلام میں سے دیکھیں. خداوند کی مہربانی کے بارے میں 5 چیزیں دیکھیں گے. نمبر 1, پہلی جو چیز ہے کہ خداوند رہائی دینے میں مہربان ہے. وہ رہائی دیتے ہیں. خداوند جب زندگی دیتے ہیں, نجات دیتے ہیں, روحانی زندگی کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں, تو وہ رہائی دیتے ہیں. گناہوں سے رہائی, گناہوں سے چھٹکارا صرف اور صرف مسیح دے سکتے ہیں. یاد ہے مسیح نے بڑی صفائی سے کہا تھا کہ جب تک کہ کوئی توبہ نہیں کرے گا خدا کی بادشاہی کو میں داخل نہیں ہو سکتا. نکودیمس کو مسیح نے بڑی صفائی سے کہہ دیا تھا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں. یہ رہائی جو ہے نا, موت سے رہائی, یہ صرف اور صرف خدا ہی دے سکتا. تو خداوند رہائی دینے میں مہربان ہے. 5ویں آیت کو دیکھیں آپ. انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئی. ورس 6 کو آپ دیکھیں. اس غریب نے رہائی دی بس وہ خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا. خداوند رہائی دینے میں مہربان ہے. دیکھیں ورس 18 کو آپ دیکھیے گا. خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے. اگین خداوند رہائی دینے میں مہربان ہے. 19 آیت کو دیکھے گا. لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے اور وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے. اگین خداوند رہائی دینے میں مہربان ہے. ورس 22 کو آپ دیکھیں. خداوند اپنے بندوں کی جان کا فدیہ دیتا ہے اور جو اس پر توکل کرتے ہیں ان میں سے کوئی مجرم نہ ٹھہرے گا. کیوں؟ کیونکہ خداوند رہائی دینے میں مہربان ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, دوسری چیز جو آپ دیکھیں گے, خداوند دعا سننے اور جواب دینے میں مہربان ہے. 4 آیت کو دیکھیے گا. میں خدا کا طالب ہوا, اس نے مجھے جواب دیا. میں خدا کا طالب ہوا, اس نے مجھے جواب دیا. 6 آیت کو دیکھیے گا. اس غریب نے دہائی دی, خداوند نے اس کی سنی. خداوند دعا سننے اور جواب دینے میں مہربان ہے. 15 آیت کو دیکھیے گا. یہاں لکھا ہے خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں. خداوند دعا سننے اور جواب دینے میں مہربان ہے. 17 آیت کو آپ دیکھیں. یہاں پہ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا. خداوند دعا سننے اور جواب دینے میں مہربان. تیسری چیز جو ہم دیکھیں گے خداوند کی مہربانی کے بارے میں, خداوند اپنوں کی حفاظت کرنے میں مہربان ہے. وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے. دیکھیں کیا لکھے 7 آیت میں. خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے. چاروں طرف خداوند اپنوں کی حفاظت کرنے میں مہربان ہے. 4 چیز جو ہم دیکھیں گے کہ خداوند اپنوں کے لیے مہیا کرنے میں مہربان ہے. مہیا کرنے والے خداوند. 9 آیت کو دیکھیں. خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو, کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں, دیکھیے آگے کیا لکھا ہے, ان کو کچھ کمی نہیں. کچھ کمی نہیں ہے. خداوند اپنوں کے لیے مہیا کرنے میں مہربان ہے. اور 5ویں چیز جو ہم دیکھیں گے خداوند کے بارے میں, خداوند کی مہربانی کے بارے میں, اینڈ دس از گڈ, دس از ویری گڈ. خداوند ٹوٹے دلوں کو بحال کرنے اور اپنی حضوری ظاہر کرنے میں مہربان ہے.
देखिए वर्स 18 को वापस, खुदावंद शिकस्तہ दिलों के नजदीक, खुदावंद शिकस्तہ दिलों के नजदीक और खस्ता जानों को बचाता है। याद रखें, जब कोई टूटे दिल से खुदावंद के पास आते हैं, कोई भी हो, खुदावंद उसको बचाता है, खुदावंद उसकी फरियाद को सुन लेते हैं। जब कोई गरूर से भरा हुआ खुदा के पास जाता है, याद है उस फरीसी के बारे में, मैं तो हफ्ते में रोजे भी रखता हूँ, मैं तो दैय की भी देता हूँ, मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ। लेकिन याद है वो जब महसूल लेने, उसके पास तो अल्फाज भी नहीं, उसको तो समझ में नहीं आ रहा, मैं कहूँ भी तो, वो तो अपना सर ऊंचा भी नहीं था कर सकता, उसने तो बड़े अपने आप को हर तरह तहलील करके थोड़े से लफ्ज बोले, समझ पड़ रहा था कुछ गुनाहगार पर, लेकिन इस चैप्टर से हमें पता है क्या से पता चलता है, खुदावंद टूटे दिलों को बहाल करने और अपनी हुजूरी जाहिर करने में। याद है उस डाकू को जो जिसने रिकग्नाइज कर लिया था कि हम तो अपने कसूरों की, अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, इसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। खुदावंद ने, याद है ना उसको क्या कहा, तो आज ही मेरे साथ तो होगा। खुदावंद टूटे दिलों को बहाल करने और अपनी हुजूरी जाहिर करने में मेहरबान। याद है उस औरत को जो पकड़ी गई थी ज़िना में और सारे लोग उसको ले आए, मसीह ने कुछ लिखना शुरू कर दिया, एक एक करके लोगों ने जाना शुरू कर दिया। वो औरत भी तो जा सकती थी, वो तो नहीं गई, She stayed there. याद है मसीह ने उससे क्वेश्चन किया, Where's all the other people? कहाँ गए वो सारे लोग जो उस पर इल्जाम लगाते हैं? She was still there. उसने तो रिकग्नाइज किया था। याद है मसीह ने उसको कहा, You're forgiven. मैं भी कोई इल्जाम में तुझ पे लगाता, ये सत्याचार। लेकिन मसीह ने ये जरूर उसको कहा था, जा गुनाह ना करना। उसकी खुदावंद टूटे दिलों को बहाल करने और अपनी हुजूरी जाहिर करने में आज भी मेहरबान है। अक्सर औकात मैं और आप कई दफा अपनी लाइफ में ना गलत राह पे भी लग जाते हैं, जिसपे हमें नहीं लगना चाहिए। लेकिन खुशी की बात पता है क्या है, जब हम टूटे दिल से खुदा के पास जाते हैं, वो हमें रद्द नहीं करता। इंसान तो हो सकता है हमें रद्द कर दे, खुदावंद भी करते हैं। देखिए क्या लिखा है वर्ष 30 को, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक। हम जो लीडर है ना घर के आदमी, अगर हम चाहते हैं ना खुदा हमारे घर के नजदीक रहे, He is the key. खुदावंद शिकस्ता दिलों के नजदीक अपने आप को खुदा के आगे हमदम करें। See, He comes close to those who have a broken heart. जब गुनाहगार रियलाइज कर लेता है ना, तो खुदावंद उसके टूटे दिल को बहाल कर देता है। Isn't that good? जिसकी वजह से इसमें तो हम खुशी से गीत गा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि खुदावंद ने हमें माफ कर दिया है। और वो ऐसे गुनाह को रिमूव कर देते हैं जैसे कभी था ही नहीं, जैसे था ही नहीं कभी, like it didn't even exist. Isn't that amazing? As far as the east is from the west. See, it's interesting जो खुदा ने mention कि as far as the east is from the west. खुदा ने ये नहीं कहा as far as the north is from the south. उसकी वजह पता है क्या है? Eventually जब आप north जाना शुरू करोगे ना, you start going, eventually you're going to end up south, not with east and west. आपकी मेरी समझ में नहीं आया, बाद में इस पे बात करूँ। All I can say is वो गुनाहों को रिमूव कर दे।
ایک اور خدا نے ایکسپلینیشن دی ہے, اٹس بیریڈ ان the depths of the sea. سمندر کے کیا ہے, گہراؤں میں جا کے دفنا دیا, جہاں سے کبھی وہ مل نہیں سکتا. اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے there was a Malaysian airline, اس کا اچانک سے it disappeared from the radar. کسی کو نہیں پتا کیا ہوا. Obviously وہ it was Indian Ocean تھا جس میں جا کے وہ ایئر لائن گر گئی. Everyone died. پوری دنیا سے ایکسپرٹس کو بلایا گیا اس ایئر لائن کو سرچ کرنے کے لیے, کسی طرح کوئی کلو مل جائے, somehow کوئی ایویڈنس مل جائے, کچھ مل جائے. اور جسے کہنا چاہیے ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے انڈین اوشن پہ جا کے کسی طرح کچھ بھی اس ایئر لائن کے بارے میں مل جائے. They could never find anything. کچھ بھی نہیں ان کو ملا. تو خدا نے ہمارے گناہوں کے بارے میں پتہ کیسے بیان کیا ہے. That's how they are, buried in the depths of the sea. جہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے. اکثر پتہ ہے کیا, مجھے اور آپ کو اپنا گناہ نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جب خدا سے ہم ٹوٹے دل سے معافی مانگتے ہیں نا, خداوند کو تو وہ ایسے نظر ہی نہیں آ رہا. Isn't that good? کتنی اچھی بات ہے, ستائش کی بات ہے کہ ہم واقعی اس کی ستائش اور اس کی پرستش واقعی کرتے ہیں. اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو اس پر توکل کرتا ہے. اس لیے تو وہ کہتے ہیں آزما کے تو دیکھو, just try him, taste and see that the Lord is good. And میں just want to share a story with you. Psalms 23 کے بارے میں, very famous psalm. ہو سکتا ہے سب کو تقریباً یہاں زبان یاد ہو, خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہو. ویری فیمس psalm. بل ایک دفعہ ایک بہت بڑا خطیب, بہت بڑا اوریٹر تھا جس نے آ کے اس کو بڑے اسٹائل سے پڑھا. ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی بڑا اچھا لگا کہ اس نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہے. پھر ایک سمپل سا پریچر تھا, سادہ سا پاسٹر تھا, جو اتنا اچھا جسے کہنا چاہیے تھا, اتنی اچھی ٹرمینالوجی, اتنے اچھے اچھے لفظ تو نہیں تھے اس کے پاس, ایسا کوئی اسٹائل تو تھا نہیں اس کا کہ لوگوں کو متاثر کرتا. اس نے آ کے بھی وہ پڑھا, لیکن جب اس نے پڑھا تو بہت سارے دلوں کو چوٹ لگی, بہت سارے دل ہل گئے. تو لوگ اس خطیب کے پاس گئے, اس سے یہ پوچھا آپ نے تو زیادہ اچھا پڑھا تھا, کئی درجے اچھا پڑھا تھا, لوگوں نے پسند بھی کیا, لیکن لوگوں کے دلوں پر جب اس نے کہا, جب وہ کر رہا تھا لوگوں کے دل ہل رہے تھے. اس سے بڑی اچھی بات, اس سے پتہ ہے کیا کہا, میں تو صرف زبور کو جانتا ہوں لیکن وہ چوپان کو جانتا ہے. بگ ڈفرنس. بہت سارے لوگ بائبل کی بہت ساری چیزیں ان کو بڑی اچھی طرح آتی ہیں, لیکن صرف بائبل کے مسیح کو وہ نہیں جانتے. Oh, they know everything about him. And so the psalmist writes here, taste and see the Lord is good. لکھتا ہے وہ ادھر, آزما کر دیکھو خداوند کہتا ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ خداوند سے ڈرو اس کے مقدسوں, کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو خوش کرتے ہیں. آئیے تو اپنا سروں کو جھکائیں اور دعا کریں, خدا سے مدد مانگے. ایک سمپل سا کوشچن میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ کی زندگی میں واقعی خداوند آئے ہیں کبھی یا نہیں؟ میں شکر گزار ہوں کہ کئی سال پہلے خداوند نے کلام میں سے مجھے دکھایا ایک منادی کرنے والے کے ذریعے سے کہ میں تو گندا گھنونا غلیظ انسان ہوں جس کو توبہ کی ضرورت ہے. اور خداوند کا فضل یہ ہوا کہ خداوند مجھے توفیق عطا کی کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ان کو قبول کر سکوں. تو یہ جو سفر نجات کا رہا ہے, اس سفر میں ایک چیز ڈیفینیٹلی میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تو ہر دفعہ خدا کے ساتھ فیتھفل نہیں رہا.
لیکن ایک چیز میں 100% کہہ سکتا ہوں، وہ تو ہمیشہ پہ ملی ہے. اس لیے تو وہ لکھتا ہے آزما کر دیکھتے خداوند کا ہمیں. اگر آج تک اپنے گناہوں سے آپ نے توبہ نہیں کی، مسیح کو اپنا نجات دینے والا قبول نہیں کیا، آزما کر تو دیکھتے خداوند واقعی میں انسان، وہ واقعی چٹان پر قدم رکھ دیتے ہیں، وہ واقعی ایک نئی راہ پر چلانا شروع کرتے ہیں، وہ واقعی اپنے پاک روح سے روزانہ رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، جہاں غلطی ہوتی ہے وہ ملامت کرتے ہیں. یہ خداوند کا فضل ہے. تو ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ خداوند سے واقف ہیں تو خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ہر ایک کے ساتھ جو بھی ہمیں فیصلے اپنی زندگی میں کرنے ہیں، یاد رکھیں کہ ہم آپ کو آزما کے تو دیکھیں کہ آپ کتنے میں مہربان ہیں. یہ سب کچھ ہم مسیح کے پاس نام سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، آج آپ جیسا